الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈونلڈ لو جو آج روبرو پیش ہوئے سینیٹر جتنے تھے اس میں کانگریس کے اور ڈیموکریٹک جو موجودہ حکومت ہے اس وقت امریکہ کی، ان کے سامنے پیش ہوئے۔ کچھ عمران خان صاحب نے اڈیالہ کے جیل کے اندر جو اہم پیغامات دیے ہیں، مزید خبریں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر جب 190 ملین پاؤنڈ یعنی القادر ٹرسٹ، جب عمران خان صاحب عدالتی کارروائی سے فارغ ہوئے، پھر انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چند اہم باتیں کی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہی کہ مجھے 5 سے 6 ماہ لگ جائیں گے رہا ہوتے ہوتے، اور جب میں جیل سے رہا ہو کر آؤں گا اس وقت تک حکومت جو موجودہ حکومت PDM 2 ہے وہ گر جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 23 مارچ کو جو پاکستان تحریک انصاف پروٹیسٹ کا پلان بنا رہی ہے، اس پلان کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 23 مارچ کو یا لانگ مارچ کرے گی یا پورے ملک کے اندر احتجاج کرے گی، اور اس میں تمام وہ جماعتیں جو ہے وہ شامل کی جائیں گی جو متاثرین ہیں فارم 45 کی۔ اور اس کے متعلق انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا اور شیخ رشید صاحب کا نام لیا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب پر انہوں نے کویسچن مارک رکھا کہ وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں۔ عمران خان صاحب نے IMF کے متعلق صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا اس میں واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ اس حکومت کو جو لون دینا ہے وہ آپ نہ دیں۔ کیوں؟ ایک تو یہ حکومت عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئی، اور دوسرا جس طریقے سے کا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ جتنے پیسے آپ ان کو دیں گے یہ اپنے اللہ تللے کے اندر خرچ کریں گے، کرپشن کی نظر ہو جائیں گے پیسے، قرضہ پاکستانی عوام پر چڑھ جائے گا، اور اس کے بعد پاکستانی قوم قرض اتارے گی، یہ جہازوں پر سوار ہو کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے جہاں ان کے آبائی گھر ہیں، کسی کا لندن ہے، کسی کا دبئی میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑی بات جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے محکمے کے متعلق کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف زبردست طریقے سے جو اب مطالبہ کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، کیوں فافن کی رپورٹ، پتن کی رپورٹ کے مطابق اور دیگر عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے صاف شفاف نہیں ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس فارم 45 جو ہے کثرت کے ساتھ موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے پاس موجود ہے۔ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن صاحب کے محکمے سے ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ عارف علوی صاحب کے متعلق بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا عارف علوی صاحب پر مجھے کوئی گلہ نہیں، کوئی ان پر ناراضگی نہیں ہے، انہوں نے اپنے تئیں مکمل طور پر کوشش کرنے کی کوشش کی کہ میری بات جو ہے وہ ہو جائے جن سے ہونی تھی، مگر جو اگلے دروازے والے ہیں انہوں نے دروازہ عارف علوی صاحب کے لیے بھی بند کیا ہوا تھا، میرے اوپر کراس لگایا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے عارف علوی صاحب کو آج کلین چٹ دے دی ہے۔ ایک جو عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو جو فوج دشمن، ملک دشمن بنانے کی جو الزامات ہیں ان کی تردید کی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک سمندر ہے اور اس کے اندر بہت ساری بے ضابطگیاں پائی جاتی ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف کا کارکن، ووٹر، سپورٹر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، کی بورڈ واریر، ان کا دور دور سے کسی ایسے معاملے سے تعلق نہیں ہے جو پاکستان کے اداروں کو ملائن کرے، پاکستان کی افواج کو ملائن کرے یا پاکستان افواج کی جو عزت میں کمی آنے دے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر الزام تھوپا اس لیے جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر الزام تھوپیں گے تو ان کو سیاسی فائدہ ہوگا، نیریٹو بنے گا، اور اس کے علاوہ یہ ایسا نیریٹو بنا کر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان آرمی کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جتنی دوریاں پیدا ہوں گی ان کا اتنا جو ہے حکومتی دورانیہ وہ بڑھتا جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب نے آج اس بات پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا جو حالیہ دنوں کے اندر ایک پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگا تھا کہ شہداء کی توہین کی ہے۔ حسن حسین کے متعلق بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ جس طرح نواز شریف صاحب لندن سے آئے، لندن سے آنے کے بعد ان کو ریلیف ملا، جس طرح بایو میٹرک مشین ایئرپورٹ پر چل کے گئی اور نواز شریف صاحب کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر جو ہے تمام اداروں کے اندر سے ریلیف ملا، اسی طرح حسن حسین جو ہے ان کو بھی ریلیف ملا ہے اور ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ سارا لندن پلان جو ہے وہ تقریباً مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چند ایک چیزیں جو ہے وہ باقی رہ گئی ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو عندیہ دیا کہ نواز شریف صاحب آنے والے دنوں کے اندر لندن واپس چلے جائیں گے۔ اس کے متعلق جو ہے مختلف صحافی، مختلف جو یوٹیوبر اور اس کے علاوہ کچھ جو الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں وہ بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہلے عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد وہ
عید کے بہانے یا میڈیکل چیک اپ کے بہانے لندن چلے جائیں گے۔ حالیہ دنوں کے اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہوئی اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنا رد عمل دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ایئر سٹرائک کی گئی ہے یا جس طریقے کا رد عمل افغانستان کی طرف سے آیا ہے، یہ پاکستان کا ایک ہمسایہ اسلامی ملک ہے جس کی ہم نے بے شمار خدمت کی، ان کے مہاجرین کو پناہ دی، مگر اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ایران اور جو افغانستان ہے اس کے معاملات پاکستان کے ساتھ اس وقت کشیدگی کی حالت میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل فیاض حمید صاحب کو اسی لیے میں رکھنا چاہتا تھا کہ وہ جو انخلاء کے بعد جو معاملات وہاں پر پیدا ہونے تھے اس کے متعلق جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو کور کر سکتے تھے، مگر میرے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ میں جنرل فیاض حمید صاحب کو آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے دماغ کے اندر کہیں بھی دور دور تک ایسی بات نہیں تھی، یہ ایک ادارے کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ موجودہ جو میرے سپہ سالار ہیں ان کی تعیناتی ہوئی تھی، اس وقت بہت سارے لوگ جو وہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ کریں گے یا عارف علوی صاحب جو ہے سمری پر دستخط نہیں کریں گے، لیکن عمران خان صاحب کی ہدایت پر فوری طور پر علوی صاحب سے رابطہ کیا گیا اور پھر علوی صاحب نے فوری طور پر دستخط کیے۔ یہ صرف جس طرح 9 مئی کا بیانیہ یا یہ شہداء والا بیانیہ، اسی طرح سے اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ علی امین گنڈاپور کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے علی امین گنڈاپور کی تعیناتی پر مکمل اعتماد ہے اور علی امین گنڈاپور میری امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب صحافیوں نے وزیر اعظم صاحب جو ہے شہباز شریف صاحب ان سے ملاقات کی بات ان سے کی تو انہوں نے کہا کہ وہ صوبے کے معاملات کے متعلق جو ڈسکس کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ امید لے کر آئے تھے جو 1500 کچھ ارب روپے پاکستان کے اس صوبے کے جو ہے واجب الادا ہیں وفاق کی طرف، ان کا کلیم کرتے ہوئے وہ نظر آئے ہیں۔ کچھ اور معاملات تھے جو عہدوں کی تقرریاں وفاق نے کرنی اس کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کو پرفارمنس دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، جو عوام کی سہولت ہے اس کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سائفر کیس کے اندر آج پھر دوبارہ سماعت ہوئی تھی جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے انہوں نے سماعت کی تھی، اور سماعت کے دوران بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جو انہوں نے آج پھر دلائل دیے، کچھ سوالات پروسیکیوٹر سے کیے، کچھ وکلا سے کیے۔ آج پھر معزز عدلیہ کو یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کا حق دفاع ختم کیا گیا، جس طرح وکلا کو روکا گیا اور راتوں رات جو سرکاری جو وکلا ہیں وہ تعینات کیے گئے اور ایک ہی دن کے اندر تمام گواہان پر جرح مکمل کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو سزا دی گئی۔ یہ بہت سارے لکونات اس کیس کے اندر موجود ہیں۔ اب جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب جو ہے وہ ایک دن کی رخصت پر چلے گئے ہیں، سوموار والے دن اس کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ ہیرنگ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ عدت کیس کے اندر سلمان صفدر صاحب عدالت کے اندر موجود رہے اور اس کے اوپر معزز عدلیہ کی کارروائی جاری رہی، لیکن خاور مانیکا صاحب انہوں نے جو عذر پیش کیا وہ یہ پیش کیا کہ مرتضی عباسی صاحب جو عمران خان صاحب کو سزا دلوانے میں پیش تھے اور اس کے بعد آج وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے وہ 27 تاریخ تک جو ہے وہ اس کی سماعت جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج ایک کیس اور تھا جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے معزز عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جلسے کی تاریخ مانگ رہی 23 یا 30 تاریخ، تو اس کے اوپر کیس لگا ہوا تھا، تو جناب معزز عدلیہ نے اس کے متعلق جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں ان کو اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے رپورٹ طلب کر لیا اور انہوں نے کہا کہ 2 دن کے اندر اندر اس معاملے کا جو ہے مکمل تفصیلی رپورٹ جو ہے معزز عدلیہ کے سامنے پیش کی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف جلسے کی ڈیمانڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے اوپر اسد قیصر صاحب نے جو بیان دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اگر تو ہمیں اجازت مل گئی پھر ہم 23 تاریخ کو جلسہ کریں گے اسلام آباد کے اندر یا راولپنڈی کے اندر، یا اس کے علاوہ پھر ہم 30 تاریخ کو جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا جو ہے پروٹیسٹ جو ہے وہ یا جلسہ جو بھی ہے وہ ہم کرنے کی تیاری کریں گے۔ معزز سپریم کورٹ کے اندر آج 5 لوگوں کو ریلیف ملا، ان کے ضمانتیں منظور کر لی گئی جو آرمی ایکٹ کے تحت گرفتار تھے۔ وہیں پر جناب جسٹس مندو خیل صاحب جو ہے انہوں نے چند سوالات پروسیکیوٹر صاحب سے کیے اور جو ہیڈ کانسٹیبل صاحب جو اس سارے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں ان سے چند سوالات کیے، تو اس کے اوپر جسٹس مندو خیل صاحب جو ہیں انہوں نے سوال کیا پروسیکیوٹر صاحب سے اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہ آپ نے کس طرح تصور کر لیا کہ یہ لوگ جو ہے دہشت گرد ہیں،
انہوں نے کہا کہ اس کی تشریح پیش کی جائے. جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو پھر جناب جسٹس مندوخیل صاحب جو ہے انہوں نے اس کے متعلق کہا کہ کیا آپ کو دہشت گردی کے لفظ کا مطلب پتہ ہے؟ دہشت گردی اس کو کہتے ہیں جو APS سانحہ ہوا تھا وہ دہشت گردی ہے، یا بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. آپ نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کی رپورٹ کے اوپر ایک سابق وزیر اعظم جو ہے اس کو غدار قرار دے دیا، اس کو مجرم قرار دے دیا، اس کو سزا دے دی اور اس پر FIR درج کر دی گئی. اب جو اہم خبر ہے اس ویڈیو کی وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر باقی تفصیل سے ویڈیو کروں گا. ابھی مکمل تفصیلات آ رہی ہیں. میں نے وہ پوری جو ہے ڈیٹیل جو 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے جو ہوا ہے سینٹ کا وہاں پر امریکہ کے اندر، جس میں ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں وہ سینیٹر کے سامنے پیش ہوئے اور ان کے سوالات کے انہوں نے جواب دیے. تو وہاں پر ایک چیز مجھے یہ نظر آئی کہ ایک تو جو ڈیموکریٹ کے جتنے لوگ تھے انہوں نے ہلکے پھلکے سوالات کیے، اور ہلکے پھلکے سوالات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا جو ٹائم تھا 2-2.5 گھنٹے کا اس میں زیادہ ٹائم انہوں نے گین کیا. ڈونلڈ لو صاحب جواب دیتے ہوئے نظر آئے اور بہت ساری چیزوں پر انہوں نے غلط بیانی کی. جو سوالات پاکستان کے متعلق، پاکستان کے الیکشن کے متعلق ہوئے، جو پاکستان کے خارجی معاملات ہیں اس کے اوپر جو سوالات ہوئے، تو اس میں ایک چیز جو واضح نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ ڈیموکریٹ کے جو لوگ ہیں جو بائیڈن کی حکومت کے ہیں وہ اس بات کا یقین دلاتے ہوئے نظر آئے. اور اسی طرح ڈونلڈ لو صاحب جو ہے ان کی جو ٹو لائن تھی وہ نظر آئی کہ وہ پاکستان کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان چائنا کو خدا حافظ کہہ دے. چائنا کی وجہ سے پاکستان کے اندر بدامنی، چائنا کی وجہ سے پاکستان کے اندر سارا کرپشن کا نظام چل رہا ہے، چائنا کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہیں. یہ جو اس کا لب و لبا، باقی اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گا. لیکن جو کانگریس کے سینیٹر تھے انہوں نے کھل کھلا کر تھوڑا سا بولنے کی کوشش کی. اس میں بریڈ شرمن صاحب جو ہے انہوں نے چند ایک سوالات بڑے سخت قسم کے کیے. اسی طرح 2 اور ہیں، اور انہوں نے جو ڈونلڈ لو صاحب سے جب سوال کیے تو ڈونلڈ لو صاحب کے پاس جواب نہیں تھا. جو سائفر کے متعلق سوال تھا جب وہ سوال کیا گیا تو ڈونلڈ لو صاحب نے کہا کہ کان چٹا ہے، وہ مکر گئے. انہوں نے سائفر کے متعلق پوچھا تو وہ ڈونلڈ لو صاحب نے اس کے اوپر نہ کر دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے متعلق چند ایک سوالات کیے گئے. بریڈ شرمن صاحب نے اس کے متعلق ایک بات کہی جس کے اوپر کلیپنگ ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے متعلق آپ کو حکم نامہ جو آپ کا امبیسڈر ہے اس کو جاری کرنا چاہیے تھا کہ وہ جا کر ملتے جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر، اور وہاں پر عمران خان صاحب سے رابطہ کرنے کے بعد اصل حقائق جاننے کی کوشش کر دے. مگر جس وقت ڈونلڈ لو صاحب نے ان جو کانگریس کے سینیٹر تھے انہوں نے جب سائفر کے متعلق سوال کیا اور انہوں نے نہ کی، تو اس کے اوپر پھر جو وہاں پر گیلری کے اندر پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جس طریقے سے شور کیا، پھر کچھ دیر کے لیے وہ شور بڑھ گیا تو پھر کچھ دیر کے لیے وہ اجلاس جو ہے وہ روکنا پڑا. اس میں کچھ لوگوں کو باہر نکالا گیا. 3 لوگ تھے جو زیادہ شور کر رہے تھے، 2-3 عورتیں تھیں. وہاں پر عمران خان صاحب کے نعرے بھی لگے، لیکن بریڈ شرمن صاحب نے چند ایک سخت ترین سوال کیے، ٹو دی پوائنٹ سوال کیے. اسی طرح اوہائے کے ایک ہیں، ابھی مجھے نام نہیں آ رہا، وہ جو تھے سینیٹر کانگریس کی پارٹی کے، انہوں نے جس طریقے سے دھویا اور چند سوال کیے انہوں نے، اور آپ یقین کریں کہ ڈونلڈ لو صاحب صرف روئے نہیں باقی ہر چیز ہو گئی. جب انہوں نے الیکشن کمیشن صاحب کے متعلق سوال کیے، پاکستان کے اندر دھاندلی کے متعلق سوال کیے، پاکستان کے اندر جو بے ضابطگیاں ہوئیں، جو پاکستان کے اندر جبر تشدد ہوا، اس کے اوپر جب سوال کیا تو ڈونلڈ لو صاحب نے اس کو آؤں تاؤں کر کے جناب بات کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب یہ سلسلہ جو ہے یہ اس کی تفصیل میں آپ کو بیان کروں گا، مگر اس وقت اتنا ہی کہ ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں وہ پوری دنیا کی نظر میں آ گئے. اب دنیا کے تمام ممالک جو ہیں، اب دنیا کے تمام بڑے بڑے اخبارات اس کے اوپر آپ کو آرٹیکل لکھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ آواز بلند ہو گئی. اوورسیز پاکستانی جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں انہوں نے اپنا حق، اپنا کردار پاکستان کے لیے ادا کیا، پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے ادا کیا. اس سارے کھیل کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو سائفر بھیجنے والا شخص تھا وہ آج مکر گیا اس بات سے کہ میں نے سائفر نہیں بھیجا. جب وہ مکر گیا تو یہاں جو سائفر کا کیس چلایا جا رہا ہے، جس طرح پہلے یہ پی ڈی ایم والے لوگ جو ہے وہ مکر رہے تھے اور کہہ رہے تھے سائفر آیا نہیں، آج ڈونلڈ لو صاحب نے بھی وہی بات کی. اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر اس وقت عمران خان صاحب کو سائفر کے اندر سزا ہوئی ہے، یا جس طریقے سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیکرٹ ہے،
جو ہے کرائم عمران خان صاحب نے کیا ہے، تو ڈونلڈ لو صاحب جنہوں نے سائفر بھیجا تھا انہوں نے کہا نہ ہم نے انٹرفیرنس کی نہ کانسپریسی کی. اب یہ آج جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ سٹیٹمنٹ آپ کو عدالت میں جاتی ہوئی نظر آئے گی. بہرحال کہ اس کے اوپر کل جو ویڈیو تفصیلی کروں گا کچھ جو ہے پوائنٹس اور کلیئر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا. ویڈیو لمبی ہوگی. میری طرف سے خدا حافظ.